جلدی جلدی ایک حقیقت بتاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جتنی جلدی بتا سکوں۔ اللہ نے جیسے شمس کی قسم، قمر کی قسم، نجم کی قسم، ہے نا، ظاہر میں یہ لفظ ہے، باطن میں کچھ اور ہے۔ کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں، سب سے زیادہ قسمیں اللہ نے قرآن میں لیل کی کھائی ہیں، اور وہ 7 قسمیں ہیں۔ ایک ہی حقیقت کی اتنی قسمیں کہیں نہیں۔ 6 جگہوں پہ جو قسم ہے لیل کی، اس کی کیفیت اور ہے، جو 7ویں جگہ ہے اس کی اور ہے۔ میں جلدی جلدی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مثلا سورہ مدثر میں واللیل اذا ادبر، قسم ہے رات کی جب وہ پیچھے ہٹ جائے۔ سورہ تکویر میں واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ پیچھے ہٹنے لگے، ہٹنے کی صفت ہے۔ سورہ انشقاق میں واللیل وما وسق، قسم ہے رات کی اور جس کو اس نے ڈھانپ لیا۔ سورہ ضحیٰ میں واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپ لے۔ سورہ شمس میں واللیل اذا یغشاہ، قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو چھپا لے۔ اور سورہ ضحیٰ میں واللیل اذا یغشا، سورہ لیل میں واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانپے۔ تو یہ 6 آیتیں، دیکھو میں نے یہ چٹکی میں ختم کر لیا آیتیں۔ لیکن سورہ فجر میں لیل کی جس ادا کا ذکر ہے، وہ علم کو لٹو بنائے ہوئے ہے، چکر میں ڈالے ہوئے ہے۔ سر اٹھانا، پہلا حصہ بڑا مشہور ہے، سارا مجمع جانتا ہے۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم الذی ہجر، فجر کی قسم صبح کی، ولیال عشر 10 راتوں کی قسم، والشفع 2 کی قسم، والوتر 1 کی قسم، واللیل اذا یسر قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگی۔ اور آگے کہتا ہے هل فی ذلک قسم الذی ہجر، عقل والوں کے لیے اس میں قسم موجود ہے۔ اور جس چیز نے چکر میں ڈالا وہ ہے یسر، سرا یسری، اور سرا فعل ماضی ہے، یسری فعل مضارع ہے۔ سرا یا یسری دونوں رات کی سیر کو کہتے ہیں۔ قسم بھی رات کی کھا رہا ہے، سیر بھی رات کی بتا رہا ہے۔ یعنی گویا اس کا ترجمہ اب یوں بنے گا، قسم ہے رات کی جب اس نے رات میں سیر کی۔ اور جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں تو رات کی سیر کا تعلق نکلتا ہے معراج سے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اسمی والا ہے جس نے رات کی سیر کرائی بندے کو۔ تو رات کی سیر معراج۔ اور میری کتابوں پہ بھروسہ بے شک نہ کرو۔ اگر برادران اہل سنت بیٹھے ہیں، آپ کی 3 تفسیروں کے نام لے رہا ہوں۔ تفسیر کبیر میں فخر الدین رازی نے لکھا، لباب التنزیل کو پڑھ لینا، فیضی کی بغیر نقطے والی تفسیر سواطی الالہام کو پڑھ لینا، ہر جگہ لکھا ہے والفجر، کہا صبح عاشور کی قسم کھائی، ولیال عشر، کربلا کی دھرتی پہ گزری ہوئی 10 راتوں کی قسم کھائی، واللیل اذا عشر، واللیل اذا یسر، شب عاشور کی قسم کھائی۔ تو جب 10 راتوں کی قسم کھا چکا تھا، پھر شب عاشور کی الگ کیوں؟ اب چونکہ شب عاشور ہے، یہ 3 علماء اہل سنت نے تسلیم کیا، تو شب عاشور صیغہ معراج والا، تو پھر ماننا پڑے گا کربلا میں کوئی معراج ہوئی ہے۔ کہو گے نیچے معراج بھی ہوتی ہے، 73 فرقے کی تفسیریں بھری پڑی ہیں۔ معراج یونس فی بطن الحوت، یونس کو معراج ہوئی مچھلی کے پیٹ میں۔ مچھلی کے پیٹ میں معراج ہو سکتی ہے، کربلا کی دھرتی پہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو شب عاشور ہے معراج۔ اور یہ تو جانتے ہو معراج علی کے لہجے کے بغیر مکمل نہیں، جب تک علی کا لہجہ نہ ہو۔ گو کہ ایک اور بنیادی فرق ہے، پہلی معراج ہوئی بندے کو اوپر بلا کر، یہ معراج ہوئی اللہ کو نیچے بلا کر۔ کیا کہنے ہیں اس معراج کے جہاں وہ نیچے آیا؟ بہرحال معراج ادھر ہو یا ادھر ہو، بغیر علی کے لہجے کے پوری نہیں۔ یہ جب میں نے ڈاکٹر صاحب سوچا، میں نے کتابوں کی گردانی شروع کی، جاگنا حالات زادو، شب عاشور کے ذکر پڑھتے پڑھتے اچانک ایک فکرہ نظر آیا، مجھے بھی معراج ہو گئی۔ وہ کیا تھا کہ اخذ الحسین بید العباس وتنحى عن القوم وسارہ طویلا، حسین نے شب عاشور عباس کا ہاتھ پکڑا، خیمے سے دور لے گئے، کافی دیر سرگوشیاں کرتے رہے، سارہ طویلا، طویل سرگوشیاں۔ کیوں؟ علی کا عین تھا عباس، بین ہی تھا عباس، عین بین تھا عباس، ہو بہو تھا عباس۔ یعنی شب معراج نبی کے پردے کا میزبان علی، کربلا کی معراج کا میزبان عباس۔